اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کو اپنے اس گروپ میں بنات الرشد گروپ میں ویلکم کرتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ. تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اپنی آج کی کلاس. سب سے پہلے ریمائنڈرز کے ساتھ کہ ہمارا ہر کام جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر ہونا ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ استغفار کرتے ہوئے آئے ہوں گے. استغفار اور پھر دعا، نوافل اور نیت خالص کرنا ہے. ہم کو اپنی نیت جو ہے اللہ کی خاطر خالص کرنا ہے، اور شکر ادا کرنا ہے، صبر کرنا ہے. جو ہمارا وہ ہے تزکیے کا بھی ٹاپک ہے، توکل اور تقوی. پھر اس کے بعد ہمارا شروع ہوتا ہے کہ ہم آج کیا کریں گے. تو آج کا ہمارا ایجنڈا ہے ایز یوزول تربیت و تزکیہ، تجوید، ریسیٹیشن، تفسیر اور ایکشن پوائنٹ. اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں سب مل کر. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنا تربیت و تزکیہ کا لیسن شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم ایک حدیث پڑھی تھی، وہ آج میں نے ہٹا دی یہاں سے، لیکن اس کا یہ تھا کہ جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں جو ہے صبر اور شکر، یعنی جو حالات آتے ہیں ایک مسلمان کا کیا رویہ ہونا چاہیے جب ہم اس میں دو کنڈیشنز میں ہوتے ہیں. تو لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ صبر شکر ہم کرتے ہیں، اگر کوئی بھی ہمیں خوشی ملتی ہے، کوئی بھی ہمارا کام اچھا ہو جاتا ہے تو ہمیں صبر کرنا، ہمیں شکر ادا کرنا ہے. لیکن اب ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی ہم پہ مصیبت آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے. تو اس کے لیے پھر ہم آج شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم صبر کیسے کریں گے. صبر ہے کیا چیز؟ صبر جو ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے جو اسکالرز نے نکالی ہے کہ انسان ناپسندیدہ حالات میں اپنے آپ کو منفی رویے سے کیسے روکتا ہے. یعنی جب حالات ایسے ہوں جو ہمارے لیے ناپسندیدہ ہوں، اللہ نہ کرے کوئی پریشانی ہے، جاب چلی جاتی ہے، گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس وقت ہمیں اپنا رویہ کیسا رکھنا ہے، اور یا پھر اپنی زبان کو کیسے روکے رکھنا ہے. اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، راضی برضا رہنا ہے، یا ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ استغفر اللہ نکالتے ہیں کہ بھئی ہم پر ہی کیوں یہ پرابلم آئی، ہمارے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا. پھر دوسرا یہ ہے کہ وقت کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ ہر وقت گزر جاتا ہے، چاہے وہ خوشی کا ہو کیا وہ غم کا ہو. اور اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھال لینا ہے. اور یہ ہے کہ رضیت باللہ ربا، کہ یا اللہ جو تیرا فیصلہ میرے لیے ہے وہ مجھے قبول ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو قرآن کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو سورہ ملک کی جو آیت نمبر 2 ہے کہ وہ جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ آزمائے تمہیں تم میں سے کون بہتر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کے ساتھ زندگی موت دونوں رکھے ہیں. اب یہ ہے دیکھنا، یہ ہے حالات میں، ہر قسم کے حالات میں، کہ انسان کا رویہ کیسا رہتا ہے.
کسی اسکالر کا کہنا ہے کہ کامیاب زندگی کا اہم راز یہ ہے، اور ہم اس کو مومن پہ ہی دیکھیں گے کہ مومن کا رویہ خوشی ملنے پر کیسا ہوتا ہے، اور اگر اس کے اوپر غم یا پریشانی آ جائے تو اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں حالات میں انسان اگر صبر و سکون کے ساتھ شکر ادا کرتا ہوا رہتا ہے، چاہے کتنی ہی خوشی مل جائے تکبر میں نہیں جاتا، کتنی ہی پریشانی ہو جائے ڈپریشن میں نہ جائے، تو وہی انسان جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے، وہی مومن کامیاب ہے۔ اب اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 155، جس میں یہ ہے کہ البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں ساتھ کسی بھی چیز کے، خوف سے، بھوک سے، مال، جان اور پھلوں میں کمی سے۔ یعنی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہیں کہ یہ ہوگا انسان کے ساتھ۔ کبھی اسے کسی چیز کا خوف ہوگا، ویدر کا ہے، حالات کا ہے، کسی بھی چیز کا ہے، یا بھوک خدا نخواستہ اس کو پریشان کر سکتی ہے، یا مال میں کمی، یا جان میں کمی، یا پھلوں میں کمی سے۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ 5 چیزیں انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں آئیں گی، لیکن ساتھ ہی کیا کہا اللہ نے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، کہ ان 5 حالات میں اگر انسان صبر سے کام لے اور یہ کہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یعنی صرف جسے میں کہوں گی، آلویز میں کہتی ہوں کہ ہم کو اپنے ہونٹوں کی یا اپنی زبان کی ایکسرسائز نہیں کرنا ہے کہ کچھ بھی ہوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بلکہ دل سے سوچ کے سمجھ کے ادا کرنا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور ہم جیسے ہمارے ایک ذہن میں شروع سے تھا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون انسان اسی وقت پڑھتا ہے جب کوئی مر جائے، نہیں، بلکہ ہمیں ہر اس میں پڑھنا ہے۔ جیسے لائٹ چلی جاتی ہے، آپ پڑھیں، کمپیوٹر آپ کا نہیں چلتا ہے، کنیکشن نہیں ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ پینک ہوں، پریشان ہوں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور صبر و سکون سے پھر اس کو بہتر کرنے کی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب یہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اب تک جو بھی حالات ہمارے پاس آئے، ہم نے کیا زندگی کیسے گزاری، کیا ہم نے واقعی صبر کیا، یا رو پیٹ کے شکوے شکایتیں کر کے ہم نے اپنا سب کچھ کر لیا۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب ہمیں شعوری زندگی، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے جوڑ دیا ہے تو ہمیں اپنی زندگی کو شعوری طور پر گزارنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ ہمیں اچھے حالات میں اپنا شاکر بندہ بنا، اور اگر کوئی پریشانی آ جائے تو ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے۔ آزمائش میں تو ڈالے گا اللہ تعالیٰ ضرور، کیونکہ آزمائش تو آئے گی، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، اور آزمائش آنے کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ قریب ہو جاتا ہے تو اس کے بہت درجات بڑھتے ہیں، اور اگر وہ اللہ سے پلٹ جاتا ہے تو پھر وہ آزمائش جو ہے وہ اس میں عذاب میں بدل جاتی ہیں۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ صبر کرنا ہے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے درجات بڑھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، جو اب آپ یہ آیت دیکھ رہے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہم اپنے گھر والوں کو فون کرتے ہیں، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، قریبی دوستوں کو، اور ہم چاہتے ہیں کہ بس ان کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے، یہ ہمارے ساتھ رہیں، ہم سے باتیں کرتے رہیں تاکہ ہمارا غم ہلکا ہو۔ لیکن اگر ہم یہ آیت کو دیکھ لیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابر لوگوں کے ساتھ ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ ہے اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو آج ہم اس چیز کو ہی اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، اس پوائنٹ کو، کہ اللہ، ہمیں یہ بھی پتہ ہے، ایک اور آیت ہے آل عمران کی 109 کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے اور اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ تو ہمیں اپنے ساتھ اس چیز کو باندھ لینا ہے کہ ہر چیز، ہر نعمت اللہ نے دی ہے، ہر پریشانی بھی صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور ہم کو راضی برضا رہنا ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب انسان مصیبت کو اللہ کی رضا سمجھتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر اور ثواب میں اضافہ کرتا ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلص اور بہترین مومن بندوں میں شامل کر لے، ہمیں اپنی خوشیوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے، نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے پریشانیوں پر صبر کی توفیق دے. اور اس کے ساتھ ہی مجھے خبر ملی ہے، میری ایک دوست کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ تو کامران کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب کر، اور ان کی وائف اور بچوں کو، ہنا اور ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما. آمین ثم آمین. اب میں کیا کہتے ہیں سعدیہ سے کہتی ہوں کہ وہ آ کے اپنا تجوید کا لیسن شروع کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ آواز آ رہی ہے میری؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ جی. اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسا گزرا آپ کا ویک؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پھر موقع دیا کہ ہم ایک دفعہ پھر آج جمع ہیں کچھ نیا سیکھنے کے لیے. تو سب سے پہلے میں اپنا لیسن شروع کرنے سے پہلے کچھ بات کرنا چاہوں گی اپنے پیاری بہنوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے، کہ جو تھوڑا پریشان ہیں. لاسٹ کلاس میں سوال کیا گیا تھا کہ اخفاء اظہار جو میں کچھ مینشن کرتی ہوں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ نہیں آتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو سب سمجھ آئے گا. تھوڑا صبر سے کام لینا ہوگا. آج کا ٹاپک بھی یہی تھا جیسے ابھی کہ آپ کو ہر چیز میں صبر کرنا ہے، اور کوئی بھی کام ویسے تو صبر کے بغیر نہیں ہوتا، مگر اسپیشلی دین کا علم حاصل کرنا آپ بغیر صبر کے وہ حاصل نہیں کر سکتے. پیشنس چاہیے. اور الحمدللہ ہر کلاس میں آپ لوگ کچھ نہ کچھ تو نیا سیکھ رہے ہیں. ہر چیز ایک سیکوینس سے چلتی ہے، ایک طریقے سے چلتی ہے. تو میں آپ کو اپنے طریقے سے بتا رہی ہوں ہر چیز. اور ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں جیسے ابھی ہم نے پڑھے مخارج، ابھی کون سے حرف کہاں سے ادا ہوتے ہیں. جب یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر آگے مزید سب سے پہلے لیسن میں نے آپ کو بتایا تھا لہن جلی اور لہن خفی. تو بڑی غلطی ہے جس میں ہم کو پڑھنے سے گناہ ملے گا. ہم کو چاہیے کہ پہلے ہم اپنی وہ غلطیوں کو درست کریں جن کے پڑھنے سے یا جن کے کرنے سے ہم کو گناہ ہو رہا ہے. تو پھر اور دوسری ہے جن کو ہم اپنی تجوید کو پرفیکٹ بناتے ہیں، مگر اس کو اگر چھوڑ بھی دیتے ہیں تو اس سے گناہ نہیں ہوتا. تو وہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ بعد میں آئیں گی. ڈیفینیٹلی ہم سب یہاں اس لیے ہیں کہ ہم اپنی تجوید کو پرفیکٹ بنائیں، تو وہ انشاءاللہ پرفیکٹ بنے گی. اور جو اخفاء اور اظہار ہے، میں جسٹ ہلکا سا مینشن کر دیتی ہوں کہ یہ نون ساکن جب ہم پڑھیں گے، نون ساکن اور تنوین کے رولز آگے آئیں گے، تو ہم کو وہ دیکھنا ہوگا کہ جب نون ساکن آ رہا ہے تو اس کے آگے کون سا رول آئے گا. وہ نون کو چھپا کے پڑھیں گے تو اس کو اخفاء کہیں گے، اور نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے تو اس کو اظہار کہیں گے. تو ہوپ فلی یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا تھوڑا. اور پلیز کوشش کیجئے کہ جو بھی میں مخارج بتاتی ہوں ان کی پریکٹس کریں، کیونکہ میرے حساب سے تو میں بہت جلدی جا رہی ہوں. جب ہم نے پڑھا تھا تو ہم کو ونس اے ویک ایک مخرج دیا جاتا تھا، اور ہم پورے ویک صرف اس کی پریکٹس کرتے تھے. ایک ویک ہم جیسے خواہ سیکھا تھا تو پورا ویک صرف خواہ کی پریکٹس کرتے تھے. اس کے بعد نیکسٹ ویک ہم دوسرے لیٹر پہ جاتے تھے. مگر یہاں تو میں آپ کو ایک ہی دن میں 6 8 لیٹرز بتا دیتی ہوں، اور امید کرتی ہوں آپ سے کہ آپ لوگ پریکٹس کرتے ہوں گے گھر میں، کیونکہ بغیر پریکٹس کے آپ وہ چیز اچیو کر ہی نہیں سکتے. صرف مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ سن لیں، کلاس میں آ گیا سن لیا اور بند کر کے اٹھ گئے. نہیں، اصل مقصد تو یہ کہ آپ پریکٹس کریں اور اپنے قرآن کو ریڈنگ کے دوران بہتر بنائیں. تو انشاءاللہ پلیز آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ جب بھی جو بھی رولز میں بتا رہی ہوں، جو بھی مخارج، جو بھی حرف کا مخرج، اس کو فوکس رہیں، اس کو سنیں غور سے اور اس کی پریکٹس کریں پڑھتے وقت بھی. اور خاص طور پر جب کوئی نیا حرف سیکھیں تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے جہاں میں پوائنٹ بتاتی ہوں کہ کون سے پوائنٹ سے کون سے مقام سے ادا ہو رہا ہے، فیل کریں اور پڑھیں. فیل کر کے ادا کریں کہ کہاں سے نکل رہا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایسا ہی کریں گے. تو شروع کرتے ہیں آج کا اپنا لیسن. ہم لوگ پڑھ رہے تھے مخارج الحروف. ہم نے دیکھا تھا کہ 17 مخارج ہیں اور ان کے ادا ہونے کے مقامات جو ہیں 5 ہیں.
تو ہم نے پڑھ لیا تھا الجوف دا ہالو پلیس، منہ کا خالی حصہ جہاں سے الف واو اور یا ادا ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا تھا. پھر نمبر 2 تھا الشفتین لپس، اس سے لپس سے میم اور با ادا ہوتا ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا الحلق تھروٹ، تھروٹ کے ہم نے دیکھے تھے کہ جو ہے 6 لیٹرز 3 ڈفرینٹ جگہ سے نکلتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خوا. پھر آج ہم دیکھیں گے الخیشوم دا نیزل ساؤنڈ، اور انشاءاللہ آج ہی میں یہ لسان کا تھوڑا بہت انٹروڈکشن دوں گی، لیکن پورا نہیں کمپلیٹ ہو سکے گا یہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں الخیشوم کیا ہے، نیزل ساؤنڈ یہ کیا ہے. الخیشوم جو ہے 2 لیٹر یہاں سے نکلتے ہیں. The letter that exists from the nasal passage are میم and نون. تو جب ہم میم اور نون ادا کرتے ہیں، اب کسی کو یہ خیال آئے گا کہ میم ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا، کس میں، الشفتین the lips letter با اور میم. تو میم کا مخرج تو ہونٹوں سے ہی ادا ہو رہا ہے، ہونٹوں کے ملنے سے، لیکن اس کے ساتھ ہی ناک سے بھی اس کی ایک وائبریشن آئے گی. اس کے لیے آپ لوگ وہی کریں جو طریقہ میں نے بتایا تھا، میم پر جزم دیں اور اس سے پہلے جو ہے الف لگا کے پڑھیے فتحہ کے ساتھ. نون ناک میں سے ساؤنڈ آ رہی ہے جیسے وائبریشن ساؤنڈ، یہی ساؤنڈ جو ہے وہ نیزل ساؤنڈ کہلاتی ہے، اور یہی سیم ساؤنڈ نون کے ساتھ بھی آئے گی. نون کا مخرج الگ ہے، مگر مخرج کے ساتھ ساتھ نیزل ساؤنڈ اس میں شامل ہے. تو اسی لیے میں نے یہاں پہ غنہ بھی ڈال دیا ہے خیشوم میں، تاکہ جب ہم آلویز جبھی بھی نون شدہ اور میم شدہ دیکھیں گے تو اس پر غنہ ہوگا، اور یہ غنہ یہی ہے نیزل ساؤنڈ بیسکلی. ان مم، سمجھ آ رہا ہے سب کو کہ جو ہے نا، آپ لوگ پلیز خود بھی کر کے دیکھیے کہ جیسے ان مم، اور غنہ بھی یہی ہے کہ 2 حرکت آپ اسٹریچ کریں گے اور ساتھ میں نیزل ساؤنڈ، دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے. تو یہ خیشوم جو ہے نیزل ساؤنڈ ہے، یہ میم اور نون اس کے 2 لیٹرز ہیں. ان 2 پر جب بھی یہ ادا ہوگا تو یہ ناک سے آواز نکلے گی، ناک سے آواز گزرے گی، نہ نکلے گی، گزرے گی. تو یہ بہت آسان تھا، ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا نیکسٹ جو ہے وہ اللسان. تو یہ آخری ہے، نیکسٹ سلائیڈ. یس، ہاں، لسان دا ٹنگ. تو یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں اب ہمارا یہ جتنے ہو گئے الجوف، الشفتین، الحلق اور الخیشوم. اس کے بعد جو ہے نا، پہلے والی سلائیڈ لگا لیجیے. ہاں جی. تو اب اس میں سے ہم نے جتنے دیکھ لیے، اس کے بعد جتنے لیٹرز بچ جاتے ہیں وہ سارے جو ہے نا زبان سے ادا ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا 8 ڈفرینٹ پوائنٹ ہیں اور اس سے 18 لیٹرز ادا ہو رہے ہیں. سب سے زیادہ لیٹرز جو ہے نا زبان سے ادا ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں ابھی تک کہ ہم نے دیکھا جوف سے 3 تھے، شفت لپس سے صرف 2 تھے، حلق سے 6 تھے. اب خیشوم، نون اور میم صرف الخیشوم سے نکلا نیزل ساؤنڈ کے ساتھ، اور جتنے بھی اب نکل رہے ہیں یہ اللسان. مگر اب اللسان سے اب یہ 18 ڈفرینٹ لیٹرز ہیں اور یہ ادا ہو رہے ہیں 6 ڈفرینٹ پوائنٹ سے، 8 ڈفرینٹ پوائنٹ سے. تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے. تو یہ انشاءاللہ یہ آج کے لیے صرف یہ انٹروڈکشن ہے کہ یہ کتنے لیٹرز ہیں. آپ لوگ پلیز اس کو ضرور لکھ لیں اپنے پاس. اور جیسے سا، زال اور ذا، میں نے یہ 3 لیٹرز ایک ساتھ لکھے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں ایک ہی جگہ رہتے ہیں، ایک ہی فلور پہ ہیں، مگر ان تینوں کی الگ الگ صفات ہیں، تھوڑا سا چینجز کے ساتھ ادا ہوں گے. سب ایک ساتھ ادا نہیں ہوں گے، تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں چینجز ہوگی. اسی طرح پھر تا، زال اور تو، اور یہ زال ہو گیا، یہ دال ہے، غلطی سے اس پہ نقطہ ڈل گیا، میں نیکسٹ ٹائم اس کو ڈیلیٹ کر دوں گی. تا، دال اور تو یہ جو ہے ایک ہی جگہ رہتے ہیں، مگر ان کی کیریکٹرسٹک ڈفرینٹ ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہیں. تو انشاءاللہ یہ سارے لیٹرز میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ کون سا کہاں نکلتا ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں. آج صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ اتنے لیٹرز نکلتے ہیں، آپ ان کو لکھیں اپنے پاس.
اور نیکسٹ کے لیے تیار، نیکسٹ کلاس میں اس کی ڈیٹیل کے لیے ریڈی رہیے. اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ مینشن بھی کرنا چاہ رہی ہوں کہ زبان کو جو بھی ہے نا ڈفرینٹ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے نا زبان کی نوک ہے، ٹپ آف دا ٹنگ. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. جی تو سب سے اقصر لسان جو ہے ڈیپسٹ پارٹ آف دا ٹنگ ہے. پھر وسط اللسان ہے، مڈل پارٹ آف دا ٹنگ. آپ لوگوں کو یہ نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر بات ہے بس صرف بتانا ہے کہ اگر کبھی سنیں تو ایک دم ایسا نہ لگے کہ پتہ نہیں کیا بول دیا ہے. حافت اللسان جو سائڈ کی کروٹ ہوتی ہے نا، دا ایج آف دا ٹنگ. اور پھر یہ ٹپ آف دا ٹنگ ہے، مڈل آف دا ٹنگ ہے، ڈیپسٹ پارٹ ہے، اینڈ سائڈس ہیں. تو بس جب اس سے کہیں زبان کی سائڈس کون سی ہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ زبان کی سائڈ کون ہے. اور ایسے ہی اس میں نا میں نے وہ سافٹ پیلٹ اور ہارڈ پیلٹ کا ذکر نہیں کیا، مگر وہ بھی آپ کو تھوڑا سا زبان کا جب ہم پڑھیں گے کہ زبان کہاں لگ رہی ہے، تو یہ حصہ جو شو ہو رہا ہے نا ایرو میں، یہ ہے سافٹ پیلٹ اور ہارڈ پیلٹ. تالو جو ہے نا، سافٹ حصہ تالو کا اور ہارڈ حصہ، سخت والا حصہ، یہ سب زبان کے ایریا میں داخل ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کہاں زبان جا کے تالو کے کون سے حصے سے لگے گی، زبان کی نوک لگے گی، یا زبان کا مڈل پارٹ لگے گا، یا زبان کا پیچھے کا حصہ لگے گا، یا زبان کی کروٹ کون سے دانت کو لگے گی. ہم یہ سب بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ سیکھیں گے. بس تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتانا تھا تاکہ آپ لوگ مینٹلی پریپیئر رہیں. اب ہمارا یہ آخری ہے انشاءاللہ، یہ مخارج کا لاسٹ پوائنٹ ہے یہ، تو انشاءاللہ اس کو تفصیل سے اور سیکھیں گے. کنٹینیو ہے نیکسٹ ویک بھی انشاءاللہ. چلیں اب ہم آ جاتے ہیں ہمارے تجوید کے لیسن کی طرف. آج کی ہماری آیات ہیں آیا نمبر سورۃ البقرہ، آیا نمبر 44 سے 48 تک. ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی اپنے قرآن پاک کھول لیجئے اور میرے ساتھ ساتھ سنیے غور سے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا
يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اوکے، جزاک اللہ خیرن. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. آپ لوگوں کا پچھلا ویک کیسا گزرا؟ امید ہے آپ سب لوگ اپنے فیملیز کے ساتھ میں خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے انشاءاللہ. اور آپ لوگ پلیز ایک ریکویسٹ ہے، اپنے مائکس اور اپنے ویڈیوز ڈو ناٹ کلک آن دیم، ادروائز دے ول، پھر وہ اوپن ہو جائیں گے اور پھر ریکارڈنگ میں سب آ جاتا ہے نا، ڈسٹربنس بھی ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کو کہیں بھی ابھی کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بیٹھیں اور سنیں. ابھی کسی اور کا بھی مائک ویڈیو آن ہو گئی ہے، پلیز اپنا ویڈیو آف کیجیے. یہ ریکارڈنگ میں سب آ جائے گا نا، یہ آپ ہی لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ جو آپ لوگوں کی بات ہے تو آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں کلاس کے دوران، اور ان دا اینڈ آف دا کلاس ہم آپ کو موقع دیں گے کہ آپ کو کوئی کویسچن ہے، کوئی کامنٹ ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر سسٹر رغبت، آپ نے اتنا اچھا ہمیں صبر کے ٹاپک پہ ریمائنڈر دیا. اور سبحان اللہ، یعنی جو ہمارا تفسیر کا سیشن چل رہا ہے، اٹ از سو ریلیونٹ ٹو دیٹ. اللہ کی یہ مہربانی اور یعنی کرم ہے کہ اتنا ہمیں یعنی چیزیں مزید اب اس سے سمجھ میں آئیں گی، اور اتنی ہماری مطابقت ہے اس سے تزکیہ سیشن سے ہمارے آج کے لیسن میں انشاءاللہ. تو سسٹر سعدیہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا اچھا مخارج کو ایکسپلین کیا، اور امید ہے آپ سب لوگ جو ہیں وہ بہت توجہ سے سن رہے ہوں گے. اور آپ لوگ ضرور جو ہیں وہ، اگر آپ لوگوں کی کویسچن ہو تو ان دا اینڈ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ، کسی میں کچھ کنفیوژن ہو تو چلیں ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم اپنے تفسیر کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں دعا کے ساتھ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی، آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ تعالیٰ ایز یوزول ہم تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں. آج ہم تھوڑا سا بس وہی پچھلی ویک کی آیتیں ہی دیکھ لیں گے کہ ہم نے ان سے کیا سیکھا. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور خاص انعامات کو یاد رکھنا، ان کو یاد کرنا، ان کی شکر گزاری کرنا، ہم نے یہ دیکھا تھا پوائنٹ آیہ نمبر 40 سے. اور پھر اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنا، یعنی جو ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اور پھر اگلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، نہ تم ہو جاؤ پہلے کفر کرنے والے، یعنی ڈونٹ سیٹ دا بیڈ ٹرینڈ. آپ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے اور انہوں نے سب کو دیا، تو یہودی علماء رہبائز جو کہ لیڈر تھے اپنی امت کے اس وقت کے، انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا. موسٹ آف دیم، ناٹ آل آف دیم، لیکن زیادہ تر نے اس کا انکار کیا، جبکہ وہ جانتے تھے، انہوں نے دیکھا تھا. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے انکار کیا تو آج تک بنی اسرائیل جوز انکار ہی کرتے رہے. یعنی کیسی اگزامپل تھی نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہم سب کو بچائے کہ ہم کسی بھی طرح کی کوئی بری مثال قائم کریں اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے یا اپنے اراؤنڈ لوگوں کے لیے. اور پھر آگے ہم نے دیکھا کہ دین میں تحریف نہ کرنا، یعنی اس کی ممانعت ہمیں پتہ چلی کہ اس میں ہم اپنی مرضی سے کچھ یعنی پلس مائنس نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے اس کے من مانا نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں ملتا کیا ہے نا، صرف ذرا سا دنیاوی فائدہ، مال یا لیڈرشپ. یعنی اگر آپ دیکھیں علماء کے حساب سے تو ہمیں جو ہے نا صرف پھر اب یہ دیکھا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، بار بار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرنا جس سے اللہ کی فرمان برداری کی جائے اور نافرمانی سے بچا جائے. اور پھر آگے ہم نے دیکھا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ ڈونٹ مکس ٹروتھ وتھ فالس ہوڈ. آپ دیکھیں کہ ٹروتھ واز ناٹ کلیئرلی ٹولڈ، اٹ واز کنفیوزنگ. یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ویگ جواب دیا تھا. اور آج بھی جیسے اگر کوئی پوچھے کسی بارے میں کسی جاننے والے سے، عالم سے، اور وہ اتنا کلیئر جواب نہ دے اس کا،
ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، ایسا بھی کر لے تو ٹھیک ہے اور ویسا بھی کر لے تو ٹھیک ہے، اور یہ بھی منع ہے اور وہ بھی منع ہے. مطلب یہ کہ کلیئر چیزیں ہونی چاہیے. ایوری تھنگ از ناٹ اوکے اینڈ ایوری تھنگ از ناٹ آلویز رانگ. تو جو یعنی درست ہے اس کو درست کہیں اور جو غلط ہے اس کو کلیئرلی غلط کہنا چاہیے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کہ کنسیلنگ دا ٹروتھ، ناٹ ٹیلنگ دا ٹروتھ. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ دو طریقوں سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ جیسے کسی کو کوئی مسئلہ، کوئی علم ہے کسی چیز کا، مسئلے کا، اور اس سے پوچھا جائے تو وہ یا تو نہ بتائے اور یا وہ درست جواب نہ دے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اور لیکن اس کو پتہ نہیں اس بیچارے کو کہ وہ یہ غلط کام کر رہا ہے، اپنے انجانے میں، اپنی ناسمجھی میں وہی کام کر رہا ہے. تو خاموشی سے اس کو دیکھتے رہیں اور اس کو نہ بتائیں کہ تم غلط کر رہے ہو میرے بھائی. اور لیکن وہ بھی حکمت، محبت اور سمجھداری سے بتانا ہے. اور لیکن یہ سوچنا کہ بھائی دے آر ناٹ آسکنگ می تو میں کیوں بولوں نا. تو یہ ہے تکتم الحق کا ایک طریقہ. پھر ہم نے آخری آیت جو ہم نے لاسٹ ویک کی تھی اس میں ہم نے نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت دیکھی تھی کہ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بندوں کا بھی حق دینا اور اللہ کا بھی حق دینا. اور اس میں پھر ہم نے نماز کے خاص طور سے دیکھا تھا کہ نماز با جماعت کا الگ سے ذکر کیا گیا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جس سے ہمیں جو ہے وہ یونٹی کا پتہ چلتا ہے کہ مل جل کے جو آپ نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس سے پھر تقویت ملتی ہے ہمیں اور وہ آسانی سے کر لیا جاتا ہے. تو اور نماز کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اتنی تاکید آئی ہے نا کہ یہ کہا گیا ہے کہ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں. یعنی نماز ایمان، کفر اور نفاق میں فرق کرنے والا عمل ہے. اتنا یہ امپورٹنٹ ہے. یعنی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی منافق تصور نہیں کرتے تھے سوائے ان لوگوں کے جو نماز سے غیر حاضر رہتے تھے. تو استغفر اللہ، یعنی اتنی یہ چیز ہے امپورٹنٹ، تو ہمیں اس پہ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم نئے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. آیت نمبر 44، اتأمرون، اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم را. امر کہتے ہیں حکم دینا، یعنی ٹو آرڈر. الناس، لوگوں کو، یعنی کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو. ڈو یو آل آرڈر دا پیپل. بالبر، روٹ ورڈ ہے با را، اور وہ کہتے ہیں نیکی کو. بر یعنی گڈ ڈیڈز، رائچسنس، پائٹی. اب دیکھیں بر جو ہے نا وہ اسی روٹ ورڈ سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے لینڈ. جیسے ہم کہتے ہیں نا بر و بحر، یعنی خشکی اور سمندر. تو اس کا کیا ریلیشن شپ کیا ہے بر کا اور بر کا؟ تو زمین پہ آپ دیکھیں کہ جو بر ہے اس پہ ڈفرینٹ طرح کی آپ چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ میدان ہیں، چٹیلے، اور پھر صحرا ہیں، اور پہاڑ ہیں، مختلف طرح کے میدان ہیں، ڈفرینٹ کائنڈ آف سینڈز اینڈ ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹریز، اور مختلف چیزیں آپ زمین پہ دیکھیں تو کتنی ورائٹی ہے اس میں نا. تو یہاں پہ بر سے مراد مختلف طرح کی نیکیاں ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے اولاً اور پھر ہم سب سے فرما رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو جبکہ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. تنسونا کو دیکھ لیں، واو نون جمع کی علامت ہے، تا جو ہے اس کا مطلب ہے تم، اور جو پھر بیچ میں لفظ جو رہ جاتا ہے اس کا روٹ ورڈ ہے نون سین یا. اور نسیان کہتے ہیں بھول جانا، یعنی اگنورنگ، ٹو forget. اینڈ یو forget yourselves، اور تم بھول جاتے ہو اپنے نفسوں کو. یو ڈونٹ پریکٹس واٹ یو پریچ. یعنی جوش ریبائز کو دیکھیں کہ ان کا یہ خاص یہ طرز عمل تھا کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے لیکن خود ورسٹ آف ڈیڈس کرتے تھے ان میں سے بعض. اور آپ اگر حضرت سلمان فارسی کی اسٹوری سے واقف ہوں تو آپ دیکھیں کہ وہ جب حق کی تلاش میں نکلے اپنے گھر سے تو وہ ایک کے بعد ایک پریسٹ یعنی ان کے ساتھ میں رہے دین کو سیکھنے کے لیے. اور ان میں سے ایک جو ہے نا وہ پریسٹ وہ لوگوں کو بہت چیریٹی یعنی صدقے کا حکم دیتا تھا، لیکن وہ جو لوگ اس کو دیتے تو وہ خود رکھ لیتا اپنے لیے، اور اس کی موت کے بعد یہ سارا پھر راز انہوں نے فاش کیا. تو یعنی they were the worst criminals behind the doors. تو یہ دھوکہ دینا یہ یعنی منافقت ہے، ہپوکریسی ہے کہ آپ دوسروں کو کہیں نیکی کا کرنے کا اور خود نہ کریں بلکہ خود اس کا اپوزٹ کریں. تو اللہ تعالیٰ یعنی بتا رہے ہیں کہ یعنی علم جو ہے یہ عمل کی نیت سے سیکھنا چاہیے کہ اس پہ عمل کرے انسان. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے اہل کتاب، اس علم کے باوجود کہ جو کہے اور نہ کرے اس پر کتنا عذاب ہوتا ہے، پھر تم خود کیوں ایسا کرتے ہو؟
اپنی کتاب کے ساتھ کفر کرنے سے روکتے ہو لوگوں کو، لیکن اللہ کے اس نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر تم خود اپنی ہی کتاب کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ انسان پورا سمجھدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگوں کو اللہ کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھ کر ان کا دشمن نہ بن جائے، اور اپنے نفس کا ان سے بھی زیادہ۔ ان لوگوں کو اگر رشوت وغیرہ ملتی، یعنی ان علماء کو، تو وہ حق بتا دیتے لیکن خود اس پر عمل نہ کرتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نیکی کا حکم دینے پر ان کو ریپریمنڈ نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ کہ نیکی کا حکم کیوں دے رہے ہو، بلکہ ان خود نہ کرنے پہ مذمت کی جا رہی ہے، کیونکہ اچھی بات، نیکی کی بات کرنا تو واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی سلف سالفین میں سے بعض جو ہے نا وہ اپنے وعظ میں، نصیحت میں وہ بات شامل کر لیتے جس پر انہیں خود عمل کرنے میں مشکل ہو رہی ہوتی، تاکہ وہ خود بھی عمل کرنے لگ جائیں۔ یعنی آپ کسی کو کہیں تو پھر شرم آتی ہے نا کہ خود نہ کرے انسان۔ جو بھی ایک کوئی ڈیسنٹ انسان ہوگا، اللہ کا خوف رکھنے والا، تو وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی many times we learn the deen but we are afraid to tell others about it. Why? Because I'm not doing it perfectly. So how can I tell others? یعنی آپ دیکھیں کہ we are weak human beings. To do good, we have to strive to stay away from wrongdoing also. Again we have to strive. And we can never reach a level that we can say I'm perfect now and I can tell others now. یعنی یہ بہت مشکل ہے کہ انسان پرفیکٹ ہو جائے اور کبھی کوئی غلط کام یا غلط بات نہ کرے۔ تو یہاں پہ یہی سمجھنے کی بات ہے کہ نیکی کا حکم دینے سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ خود بھی کرو اور دوسروں کو بھی کرنے کو کہو، اور اس سے پھر زیادہ تقویت بھی ملتی ہے انسان کو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہیں جس کام سے روکوں وہ خود بھی کروں۔ So to advise others for doing good is wajib and acting upon it is also wajib, is also mandatory. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ایک حدیث ہے مسند احمد کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج والی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ اور زبان آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، استغفر اللہ، یعنی their lips and tongue being cut with scissors of fire۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں، who are these؟ تو کہا گیا یہ آپ کی امت کے خطیب، اسپیکرز اینڈ اسکالرز ہیں جو لوگوں کو بھلائی سکھاتے مگر خود نہیں کرتے تھے، یعنی they told others to do good but never did it themselves۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، and you are not doing it out of ignorance, you all recite the book، یعنی توراہ۔ اس آیت میں آپ دیکھ لیں تتلون جو ہے نا یہ ورڈ، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ تا لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور تلاوہ کہتے ہیں یعنی یہ ورڈ جو ہے نا وہ صرف آسمانی کتب کو پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، عام کتابوں کو پڑھنے کو تلاوہ نہیں کرتے۔ And this word is used especially for reading divine speeches, scriptures۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تعقلون کو دیکھ لیں، واو نون جمع کی علامت ہے، تا کا مطلب ہے تم، پھر جو بیچ میں جو لفظ رہ گیا وہ ہے عین قاف لام، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور عقل کہتے ہیں انٹلیکٹ کو، یعنی عقلہ کہتے ہیں باندھنا، یعنی ٹو ٹائی which یعنی connect the bits of pieces together، اس کو کہتے ہیں عقلہ۔ آپ دیکھیں کہ عقل ان چیزوں سے روکتی ہے جو نقصان دہ ہے، یعنی یہ فولشنس ہے کہ تم علم کے باوجود، جاننے کے باوجود خود عمل نہ کرو اور دوسروں کو حکم دو۔ اللہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، یہ بات اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہے، بڑی سزا ہے، یعنی ٹو ہیونگ اے ڈبل اسٹینڈرڈ، اور یہ اسپیشلی دین کے معاملات میں ہے۔ لیکن عام حالات میں بھی دیکھیں کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ صرف اسی بات کو کہا جا رہا ہے کہ خود بھی کرو اور دوسروں کو بھی کہو۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ یہ جو تعقلون کی بات ہوئی ہے، تو کسی چیز کا جاننا یعنی نوئنگ از ون تھنگ، اور اس چیز کے بارے میں سوچنا، تھنک کرنا ایک علیحدہ چیز ہے۔ یعنی عقل شوڈ کنیکٹ نالج ود ایکشن۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وائی ڈو یو ناٹ تھنک، یہاں مسئلہ علم کا نہیں ہے، علم تو ہے ان کے پاس مگر تھنکنگ نہیں ہے۔
پھر اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 45، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو ساتھ صبر اور نماز کے. سیک ہیلپ تھرو پیشنس اینڈ پریئر. آپ دیکھیں کہ کیا نیکی کرنا آسان ہے یا مشکل؟ کوئی بھی نیکی کا کام دیکھیں مشکل ہے تھوڑا نیکی کا کام کرنا. ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں ارادہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ نمازیں اچھی پڑھیں گے، خشوع کے ساتھ پڑھیں گے، کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں گے، اور ہم نوافل بھی پڑھیں گے، ہم تہجد بھی پڑھیں گے، ہم نفل روزے بھی رکھیں گے، منڈے اور تھرسڈے کے بھی روزے رکھیں گے، اور ہم یعنی صدقہ بھی کریں گے، اور ہم یعنی یہ بھی کریں گے، ہم دوسروں کی مدد بھی کریں گے، اور ہم جو ہے وہ مطلب کتنی چیزوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں نا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ موقع آتا ہے تو ہم پھر کمزور پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہم ہیومن بینگز ہیں، رائٹ؟ اٹ ہیپنس. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ حل بتا رہے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگو. سیک ہیلپ آف اللہ تھرو پیشنس اینڈ پریئر ٹو ڈو گڈ اینڈ اسٹے اوے فرام ایول. اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہاں یعنی اف یو وانٹ مائی ہیلپ دین یو نیڈ ٹو ڈو ٹو تھنگس، صبر اور صلاح. یعنی صبر اور نماز کے ذریعے استقامت حاصل کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے. آپ استعینوا کا جو ورڈ ہے استعینوا اس کو دیکھ لیجئے، عین واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ لفظ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں سورہ فاتحہ میں، ہم نے پڑھا تھا ایاک نستعین، تو یہ وہی لفظ ہے. اٹ سیمس لائک اٹ از جسٹ این ایکو فرام سورہ فاتحہ. اور استعانہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے مدد حاصل کرنا، یعنی اور کیسی مدد کہ کوئی کام کوشش کے باوجود نہ کر سکے تو اس پر کسی کی مدد مانگے اس کو مکمل کرنے کے لیے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، لیکن جہاں کمی رہ جائے ہم نہ کر پائیں تو ہماری مدد فرمائیں. ہر مسلمان فاتحہ میں اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور یقیناً اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا پارٹ کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ if you want my help then you need to do صبر and صلاح. اور خاص طور سے یہ دین کے معاملات میں ہے، ٹھیک ہے. اور صبر کو آپ دیکھیں کہ صبر جو ہے نا صاد بارا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور صبر کہتے ہیں سیلف کنٹرول کو، حبس النفس کو کہتے ہیں. اور یہ 3 طریقوں پہ یا 3 یعنی طرح سے کیا جاتا ہے. نمبر 1 اللہ کی اطاعت پہ صبر. سسٹر رغبت نے بھی اس بات کے تھوڑی سی وضاحت کی تھی کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کی اطاعت پہ صبر کرنا کیا مشکل کام ہے؟ یعنی نماز کو وقت پر تمام واجبات کے ساتھ ادا کرنا، صدقہ کرنا، روزہ رکھنا، حج پہ جانا، دوسروں کی مدد کرنا، ان سب کاموں میں اپنے نفس کو روکنا ہوتا ہے. نیند آ رہی ہے آپ کو لیکن اٹھنا ہے، فجر کا وقت آ گیا. اللہ کی اطاعت کے بہت سے کاموں میں ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے. تعلقات نبھانا، صلہ رحمی کرنا. So to be consistent with that good deed we need صبر. پھر دوسرا طریقہ کیا ہے کس طرح سے صبر کیا جاتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے رکنا، to stay away from disobedience. اور فار ایگزامپل جیسے کوئی اس بات کا عہد کرتا ہے کہ I am not going to listen to music now, but you happen to see your iPod and you see the playlist and you want to hit play button. Hold yourself back, control yourself. یہ ہے اس طرح سے مثال آپ کسی بھی چیز میں لے لیں کہ آپ کسی بھی چیز سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کی نافرمانی کا کام اب یہ نہیں کروں گا، میں غیبت اب نہیں کروں گی فار ایگزامپل. لیکن آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ پھسل جاتے ہیں، تو وہیں پہ اپنے آپ کو روکنا ہے، نہیں یہاں پہ بھی آپ کو صبر کرنا ہے. ہولڈ یور ٹنگ. تو اس طرح سے اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے رکنے میں بھی ہمیں صبر چاہیے ہوتا ہے. اور تیسرا جو طریقہ ہے صبر کرنے کا وہ ہے کسی مصیبت اور مشکل کے وقت، یعنی قضا و قدر پر صبر کرنا. یعنی when something comes in your life that you don't like, for example not getting your dream job, not able to pursue your dream career, not able to go somewhere, آپ کہیں جانا چاہ رہے تھے وہاں نہیں جا سکے، کسی سخت بیماری یا سکنس کا آ جانا. ابھی ہم نے خبر سنی یعنی سسٹر رغبت کی ایک دوست کے ہسبینڈ کے انتقال ہو گیا، کسی پیارے کے دنیا سے چلا جانا. ان سب چیزوں پہ بھی ہمیں صبر چاہیے ہوتا ہے نا، کہ یہ اللہ کی مرضی تھی، اس کے لیے اس وجہ سے یہ آئی اور اس پہ ہمیں صبر کرنا ہے. تو اب دیکھیں کتنی چیزیں ہوتی ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں نا جو ہماری مرضی اور
اگینسٹ آور رائٹفل ڈیزائرز ہوتی ہیں، تو ان پر اللہ کی رضا پر راضی رہ کر صبر کرنا. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو کچھ دیتا ہے وہ اس میں اس کا امتحان بھی لیتا ہے. تو جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے اللہ اس میں برکت اور وسعت دیتا ہے، اور جو راضی نہ ہو اسے برکت نہیں ملتی. تو صبر کیا ہے؟ دراصل کسی مشکل وقت میں منفی رد عمل یعنی نیگیٹو ریاکشن سے بچ جانا ہے، رک جانا ہے، اور کسی نیکی پر عمل کرنا اور اختیاری طور پر کسی غلط کام اور ریاکشن سے رک جانا، یہ افضل ترین صبر ہے. آپ دیکھیں کہ عروہ بن زبیر جو تابعی تھے اور وہ 7 مشہور فقہا میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو صبر سے بہتر کوئی نعمت نہیں ملی. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایوری ہیومن بینگ از کیپیبل آف ڈوئنگ صبر دیٹس نیڈیڈ in that situation and also performing salah. When you exercise these 2 things, then Allah's help will come, inshallah. اللہ تعالیٰ کی یہی ایڈوائس ہر اس شخص کے لیے ہے جس کو کوئی بھی مشکل یا پریشانی ہو، اور اسٹارٹنگ وتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر سب سے زیادہ مشکلات اور مصائب آئے، انہیں بھی یہی ایڈوائس دی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. وہ جو کہتے ہیں ہرٹفل باتیں ان پر آپ صبر کریں، اور جب اوور ویلم ہو جائیں تو گو ڈکلیئر Allah's perfection when you stand، یعنی نماز میں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میں میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے، یعنی the refuge from storm in my life is prayer، یعنی نماز سے ہمیں اسٹرینتھ ملتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام مشکل اور غم میں ڈال دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. when he faced any difficulty he will run to salah. ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کی رات، غزوہ خندق کے موقع پر رات بھر آپ نماز میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا مانگتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان کو سفر میں جب وہ ٹریول کر رہے تھے تو ان کو اپنے بھائی کے انتقال کی خبر ملتی ہے، تو آپ اونٹ کو ایک طرف بٹھا کر اور کھڑے ہو کر لمبی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اپنی سواری کی طرف جاتے ہیں اور یہی آیت پڑھتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. یہ ہوتا ہے قرآن کے پر عمل کرنا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ صبر اور نماز سے زندگی آسان بھی ہو جاتی ہے نا، مشکلات کا سامنا کرنے میں مدد ملتی ہے، دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ دین کا کوئی حکم مشکل بھی ہو تو کرنا تو ہے. تو اس لیے دعا کریں اور صبر سے نفس کو روکیں، اور یعنی ٹیمنگ یور نفس. اور دیکھیں آپ کے صبر جو ہے نا وہ ایک نعمت ہے، اور جو کرنا چاہتا ہے اللہ اسے دے بھی دیتا ہے. اور جیسا کہ سسٹر رغبت نے بھی مینشن کیا کہ صبر از ڈن ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کلیمٹی، یعنی سب کچھ کرنے کے بعد، رونے دھونے کے بعد اور چیخ چلانے کے بعد، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ میں صبر کرتی ہوں، تو یہ تو اب آپ کو کرنا ہی ہے. کوئی یعنی بے بس ہیں تو یہ صبر نہیں ہے، یعنی اپنے انسٹنٹ ریاکشن سے بچنا ہے، یہ ہے صبر اس وقت. اور تو صبر جو ہے نا، صبر اور پرسیویرنس یہ ایک بلیور کا ویپن ہے. جب وہ اس کے ساتھ بھی کریش اور کولیپس کرنے لگے، اوور ویلم ہو جائے، تو کھڑا ہو کر نماز پڑھے، اس سے اسٹرینتھ حاصل کریں، بلکہ دونوں ساتھ ساتھ کریں اپنی سچویشن کے حساب سے، نماز بڑھا دیں. لیکن یہ وہ کارڈیو ویسکولر اور میکینیکل صلاح نہیں ہے جو ہم عام طور سے پڑھتے ہیں. صلاح جو ہے نا وہ صلہ سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کنیکٹ، جڑنا، اللہ سے جڑنے اور قریب ہونے کا ذریعہ بنے وہ نماز. یعنی یو بانڈ وتھ اللہ وین یو اسٹینڈ بفور ہم. یعنی فرسٹ اسٹینڈ یور گراؤنڈ، بی اسٹیڈ فاسٹ، حق پر جمنا، اور پھر نماز کے ذریعے مزید اسٹرینتھ حاصل کرنا. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Stand in front of him like you're talking to him. And so that's why the ayah concludes in the way it does. پھر آگے فرمایا إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. بے شک وہ البتہ بڑی بھاری ہے مگر اوپر خشوع کرنے والوں کے. It's a very big deal, very difficult, except for those who fear Allah, who humble themselves in front of Allah, who are submissive. اب دیکھیں کہ نماز itself is pretty easy. یعنی وضو بنا کے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، اللہ اکبر کہہ کے اور سجدے اور رکوع کرنا، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. خاص طور سے وہ مخلوق آپ دیکھیں کہ جو محض عبادت کے لیے تخلیق کی گئی،
وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون. ان کو اگر دن میں صرف 5 مرتبہ ایوری فیو آورز فیو منٹ کی نماز، چند منٹ لگتے ہیں فرض پڑھنے میں، ان کو اس کے لیے کہا گیا تو کوئی بہت بوجھ نہیں ڈالا گیا. یعنی لیکن ریئل پریئر وین یو ٹرولی کنیکٹ ٹو اللہ اینڈ یو فائنڈ اسٹرینتھ اینڈ یو گیٹ ریجوینیٹڈ از پریٹی ہارڈ. اٹ ڈزنٹ کم ایٹ آٹومیٹکلی. یہ امیجن کرنا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ قیامت کے دن کی اسٹینڈنگ کی ریہرسل ہے، اٹس ہارڈ. اور پھر یہ دیکھیں کہ جو کبیرہ کا لفظ ہے انہا لکبیرۃن، تو یہ کبیرہ جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ ہے کاف با را، اور کبیر کا مطلب ہوتا ہے بگ، بھاری، بڑا. لیکن اولڈ عربک اور قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے جو تقریباً ناممکن ہو، یعنی بہت مشکل ہو، آلموسٹ امپاسبل. جیسے کہا گیا کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کہ it is too hard, too impossible to accept for مشرکین to which you call them، یعنی آپ جس کی طرف ان کو بلاتے ہیں یہ ان پہ بہت بھاری ہے، یہ تقریباً ناممکن ہے ان کے لیے کہ اس کی طرف وہ آئیں. تو کبیر اور کبیرہ ان جگہ پر استعمال ہوا ہے جہاں it is so hard, it is too big to swallow, too difficult to accept or follow، وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اس کو اس طرح بھی سمجھا گیا ہے کہ یہ ان معنوں میں آیا ہے کہ ایکچولی گیٹنگ ہیلپ فرام اللہ از پریٹی ہارڈ. موسٹ پیپل ڈونٹ ہیو پیشنس ٹو کوالیفائی ٹو ٹرولی گیٹ Allah's help. کیونکہ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب ہم 2 things ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، صبر اور صلاح. جیسا صبر اور نماز درکار ہے، مطلوب ہے، ریکوائرڈ ہے، وہ کم ہی لوگ کر پاتے ہیں کہ اس لیول کا صبر کریں جو ہم نے ابھی ایکسپلین کیا، اور ویسی نماز قائم کریں کہ جیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اسی لیے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. خاشعین کو دیکھ لیجئے، یا نون اس کا جمع کی علامت ہے اور روٹ ورڈ ہے اس کا خا شین عین، خشوع کرنے والے. تو خشوع کیا ہے؟ اس کو ایسے ایکسپلین کیا گیا ہے to isolate yourself, to lower or humble yourself، یعنی hair on your skin rises، یعنی ایسی کیفیت ہو، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، دبی ہوئی آواز، یعنی آپ کے پاسچر میں بھی وہ نظر آئے کہ آپ عاجزی کے ساتھ کھڑے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ نماز میں جو ہمارے کھڑے ہونے کی پوزیشن ہوتی ہے تو ہم کندھے جھکا کے، سر جھکا کے ایسے نا کھڑے ہوتے ہیں نا، کتنی عاجزی کے ساتھ. اور پھر ہم اس میں جو قرآن پڑھتے ہیں اس میں وہ تمام حالت اور کیفیت جس طرح سے ہم عاجزی کے ساتھ اور یعنی تدبر کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، تو فزیکلی بھی اس میں عاجزی اور ہیوملٹی ہوتی ہے اور دل میں بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے. اور یہ ہے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل خشوع. جب اس ساری کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو کتنی آپ دیکھیں کہ وہ آسان بھی ہو جاتی ہے نا، ورنہ کتنی بھاری ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ بس استغفر اللہ، انسان بس اپنا جیسے بوجھ اتارنے والی بات ہوتی ہے، استغفر اللہ. تو ایک عالم کا قول ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا 2 طرح سے ہے، ایک اس دنیا میں یعنی نماز میں، اور ایک قیامت کے دن. ایک اسٹینڈنگ دوسری اسٹینڈنگ کا ریفلیکشن ہے. جو اس دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا وہ قیامت کے دن بھی دیٹ اسٹینڈنگ میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کو اور مجھے بھی ہوتا ہے کہ خشوع کیسے لائیں. تو جب قرآن کو سمجھ کر اس پر غور و فکر اور تدبر کرتے ہوئے اسے نمازیں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں کہ خود خشوع جو ہے نا وہ خود بخود آ جائے گا. نماز کو بوجھ کی طرح اپنے سر سے اتاریں گے نہیں، بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ، دل اور ذہن کی پوری توجہ کے ساتھ، وداؤٹ ڈسٹریکشنز پڑھیں گے. یعنی اگر دل میں خشوع ہوگا تو آپ دیکھیں کہ وہ ظاہر میں بھی آ جائے گا. تو پھر آگے آپ دیکھیں کہ وہ کیسے اور کون لوگ ہیں خاشعین، ان کی صفت بتائی جا رہی ہے، ان کو ایکسپلین کیا گیا ہے اگلی آیت میں، آیت نمبر 45، الذین یظنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں. لیکن اس کا روٹ ورڈ ہے ذات نون نون، اور زن کا جو لفظی معنی ہے وہ ہوتا ہے گمان کرنا. لیکن عربک میں کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اپوزٹ کا معنی بھی دیتے ہیں کسی ایک خاص کانٹیکس میں. جیسے ایک کانٹیکس میں ان کے سرٹن میننگز ہوں گے اور دوسرے کانٹیکس میں بالکل اپوزٹ میننگ ہوں گے جب وہ کچھ الفاظ کے ساتھ آئیں گے. جیسے دیکھیں کہ اب زن جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا، ازمپشن، لیکن یہاں جو ہے زن آیا ہے انا کے ساتھ. تو جب اس طرح سے آتا ہے
تو اس کا مطلب ہوتا ہے surely, certainly, یقیناً, الذین انہم, یہاں پہ یہ وہ انا ہے, انا اور ہم, کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملاقو, ملاقات کرنے والے ہیں. یہ ملاقن کا پلورل ہے, لام قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے. لقیہ جو ہے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں, یعنی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ پیچھے آیت میں گزر چکا ہے. تو پھر آگے دیکھیں الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ, جو وہ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ, اور بے شک وہ الیہ, اس کی طرف, یعنی ٹورڈز ہم, راجعون, لوٹنے والے ہیں. راجعون کو دیکھ لیں, اس کا روٹ ورڈ ہے را جیم عین, اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا, پلٹنا, یعنی ٹو گو بیک, ٹو ریٹرن. تو یعنی they are the ones who are certain in their mind that they are going to meet their Rabb and that they are going to return to him for final judgment. اس آیت کا پراپر اور کریکٹ یعنی درست ترجمہ کسی اور لینگویج میں کرنا ممکن نہیں ہے. جو ہم نے بھی کیا ہے وہ اس کا بہت پور اور رف ٹرانسلیشن ہے. بیکاز آف دا فریز ملاقو ربہم, کیونکہ ملاقو جو ہے نا وہ ورب نہیں ہے بلکہ یہ ایک ناؤن ہے, لیکن ترجمے میں ہم اس کو ورب کی طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, یعنی وہ ملاقات کرنے والے ہیں, گوئنگ ٹو میٹ, ہم یہ کہتے ہیں. یہ ہے دوسری لینگویجز کی لیمیٹیشنز. پھر جن لوگوں کو عربی گرامر تھوڑی بہت سمجھ میں آتی ہے تو ان کے لیے یہاں یہ ٹپ ہے کہ یہاں یہ فریز مضاف اور مضاف الیہ کے طور پہ آیا ہے, مفعول بہ کے طور پہ نہیں آیا ہے. مثال کے طور پہ جیسے اس کو سمجھنے کے لیے کہ مضاف الیہ کیسے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ میں کیلا یعنی بنانا کھاؤں گا, یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے, ورسز کوئی یہ کہے کہ کوئی کیلے کا چھلکا نظر آئے اور اس کی طرف وہ اشارہ کر کے کہے آئی ایم دا ایٹر آف دا بنانا, یعنی میں ہوں جس نے یہ کیلا کھایا. یہ بہت بری ٹرانسلیشن کی ہے, لیکن یہ سب سمجھانے کے لیے آپ کو کہا ہے کہ یعنی دا ایکٹ از آلریڈی ڈن. تو یہ ہوتا ہے مضاف مضاف الیہ, اس میں یہ میننگ آتی ہے. جب یہ اضافہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کام فیوچر میں ہوگا, ابھی ہوا نہیں ہے, and it's not done yet. تو انہم ملاقو ربہم, they are convinced as though they have already met their master. It's not that they will meet their master. اس کے literal meaning کیا ہوں گے کہ انہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے آلریڈی ملاقات کر چکے ہیں. سبحان اللہ, اٹس سو بیوٹیفل. یعنی جب انہیں, آپ یاد ہے کہ ہم نے کریشن کے جب بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کریٹ کیا تھا, آدم علیہ السلام کی تخلیق میں ہم نے یہ جانا تھا کہ ہم سب کی روحیں اللہ تعالیٰ کی کمپنی میں تھیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو بنایا, تخلیق کیا تھا, اس دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روحیں اللہ تعالیٰ کی کمپنی میں تھیں. So they are convinced that it really actually happened, and they are also convinced every time they stood in their prayer, who they met? They met Allah. They recognize they already continuously have been meeting their master. They are not disconnected from Allah. آپ دیکھیں کہ, اور پھر اس آیت کو اگر ہم بنی اسرائیل کے کانٹیکس میں دیکھیں تو اس میں یہ اس طرح سے بات آتی ہے کہ وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ان کے لیڈرز موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پہ گئے تھے اور انہوں نے اپنے رب سے کلام کیا تھا, ملاقات کی تھی. اب ہم آگے دیکھتے ہیں وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب then the future comes, the language changes, اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہاں آپ دیکھیں یہاں اضافہ نہیں ہے. اس آیت کا فرسٹ پورشن ماضی کی طرف اشارہ کر رہا ہے, alluding to the past, اور سیکنڈ پورشن مستقبل یعنی فیوچر کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ورنہ اگر صرف ہم فیوچر کو ہی لیا جائے تو پھر اس میں ریڈنڈنسی آ جاتی ہے کہ وہ اس سے ملاقات کرنے والے ہیں اور پلٹنے والے ہیں, یعنی ملاقات کریں گے پلٹیں گے تو ملاقات بھی ہوگی, رائٹ. لیکن یہاں یہ ریڈنڈنسی نہیں ہے. یہاں یہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آلریڈی اللہ کے ساتھ کنٹینیوس کنیکشن میں ہیں, ان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ازل سے ابد تک جڑا ہوا ہے. اس بات کا بھی پورا یقین رکھتے ہیں کہ وہ تخلیق کے وقت سے ہی اپنے خالق کے ساتھ تھے, پھر اس دنیا میں آ کر بھی وہ نماز کے ذریعے مسلسل اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور پھر بالآخر واپسی بھی اسی کی طرف ہے. اٹس سو بیوٹیفل. یہ ہیں جو صحیح معنوں میں نماز قائم کرتے ہیں اور پھر صبر بھی کر پاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ نماز, اللہ کا ذکر, اس کی یاد اور اس سے ملاقات کا کنیکشن کیا ہے.
In the history of mankind, وہ کون سا امیزنگ موقع تھا جب اس زمین پر اللہ اپنے کسی بندے سے ڈائریکٹلی مخاطب ہوا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سوچیں. یہ وہ موقع تھا جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ گئے. وہ گئے یعنی جب وہ گئے تھے تو وہ گئے تو تھے آگ لینے, لیکن وہاں کیا ہوا؟ اللہ called him, او موسیٰ. This is so profound moment in the history that Allah is directly heard by a human being for the first time and they are engaged in conversation. اور اس conversation میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے, میری یاد کے لیے. Let me tell you how to really remember me. یعنی through صلاح, یعنی میری ریئل ریمبرنس کہاں ہوگی؟ صلاح میں. اور سورہ فاتحہ میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ایوری ٹائم ہم نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری ڈائریکٹ کنورسیشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ہماری سورہ فاتحہ کی ہر آیت کا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. جب یہ بات ہم ریئلائز کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کیا کوئی فرق پڑتا ہے ہمارے مائنڈ سیٹ میں؟ ایک شخص جو بغیر سوچے سمجھے اور اس کے معنی جانے بغیر نماز پڑھے, اور دوسرا شعور اور سمجھ کے ساتھ پڑھے. Just the realization that you are in conversation with Allah changes the way you pray. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر ایک کو اس کی نماز کا بالکل مختلف اجر ملتا ہے, اس کی کوالٹی اور اس کی کیفیت کے مطابق. تو الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. راجعون کو دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن میں ادر پلیسز میں آیا ہے جیسے الیہ ترجعون, یعنی they will be brought back. They will be یعنی brought back, وہ لائے جائیں گے, meaning they like it or not they will be brought. ترجعون یا یرجعون میں یہ معنی آتا ہے یعنی going to be taken back. یہاں راجعون آیا ہے جس کا مطلب ہے they will be going back willingly. They can't wait to meet Allah whom they were talking to in their prayer. کچھ لوگوں کو قیامت کے دن کھینچ کے لایا جائے گا, یعنی تو شرون کا لفظ آتا ہے کہ جمع کیا جائے گا, یوم الحشر کہا گیا ہے قیامت کے دن کو. لیکن کچھ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جن کو خوف اور دہشت کے ساتھ اللہ کے سامنے نہیں لایا جائے گا, بلکہ وہ خود شوق سے بےتابی سے اپنے رب کی ملاقات کے لیے جائیں گے اس کی طرف. اللہم اجعلنا منہم, آمین. یعنی ہر روز نماز کی طرف جانے کے لیے وہ جو قدم اٹھاتے تھے وہ دراصل ان کی ریہرسل تھی قیامت کے دن اس کی طرف قدم بڑھانے کی, اس کی طرف جانے کی. They will be running to Allah because they used to run to Him every day. یہ ان کی پریکٹس تھی. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, یعنی جب ایک انسان کو اس بات کا پکا یقین ہو جاتا ہے اس ملاقات کا جو یوم القیامہ کو ہوگی, then he comes careful in his daily prayer meetings with Allah. He is afraid, he concentrates, he is conscious in his prayer. اب اگلی آیت کو دیکھ لیتے ہیں, آیت نمبر 45. یہ پیسج جو بنی اسرائیل کے بارے میں تھا اس کا اختتام اس کے آغاز کی طرح سے ہی ہے, اور یہاں بات مکمل کی جا رہی ہے. یعنی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, او چلڈرن آف بنی اسرائیل ریممبر مائی اسپیشل فیورز اپون یو, یاد کرو میری نعمت کو, وہ جو خاص میں نے انعام کی تم پر. اور لیکن بنی اسرائیل کیا سمجھتے تھے کہ وہ کوئی اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں, they are chosen people, they have better genetics than everyone else. لیکن اصل انعام اللہ تعالیٰ کیا تھا؟ that they had more prophets, more guidance than everybody else. اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اور بے شک میں نے فضیلت دی میں نے تمہیں تمام جہانوں پر. I allowed you to become models. فضلتکم کو دیکھ لیں کہ اس کا روٹ ورڈ ہے فا دود لام, اور اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایکسٹرا اسپیشل فیور گیون ٹو سم ون, سرپلس ہوتا ہے وہ, ایکسلنس. یعنی I preferred you over all the people of that time, all the mankind. یعنی تمام جہان والوں پہ میں نے تمہیں فوقیت دی تھی. اور وہ کس معاملے میں تھی؟ دین کے معاملے میں, یعنی ان میں انبیاء اور آسمانی کتب وغیرہ آئیں. That was the actual favor of Allah subhanahu wa ta'ala. اور اس سے ہمیں دین کا خاص اور اہم نعمت کا ہونا بھی پتہ چلتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرتا ہے اس پر وہ اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے. پھر آگے فرمایا آیت نمبر 48, وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ شَيْئًا, اور ڈرو اس دن سے نہ کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کی کچھ بھی. Save yourself against the day on which one soul shall not avail another.
تجزی کو دیکھ لیں, اس کا روٹ ورڈ ہے جیم زائی یا, اور اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ, ریکمپنس. اور شیعہ کا روٹ ورڈ ہے شین یا حمزہ, اور اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کچھ بھی, اینی تھنگ. آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے اپنی تعلیمات میں سے کون سی میجر چیز بھلا دی تھی یا اس میں تحریف کر دی تھی؟ کانسیپٹ آف آخرہ. تو انہوں نے آخرت اور جہنم یعنی اس کے پریٹی مچ تمام کانسیپٹس اریز کر دیے تھے تورات سے, جبکہ یہ فرسٹ تھنگ تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ریمائنڈر دیا تھا کہ ان الساعۃ آتیۃ, کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے, ڈے آف ججمنٹ از کمنگ. ان کو پیغمبروں کے ذریعے بار بار اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی کہ یعنی بٹ دے فارگیٹ آل اباؤٹ اٹ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں چنا تھا دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے تاکہ تم لوگوں کو اللہ کے آگے جواب دہی سے خبردار کرو, اور تم نے اسے بھلا دیا. اس لیے سب سے پہلے تمہیں اس دن سے ڈرنے کی ضرورت ہے. واتقوا یوما لا تجزی. لیکن اب دیکھیں کہ یہاں یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ ڈرو اللہ سے, کہا جا رہا ہے کہ ڈرو اس دن سے, کیونکہ وہ اللہ سے بے خوف ہو گئے تھے اس وجہ سے کہ وہ آخرت کے دن سے بے خوف ہو گئے تھے. لا تجزی نفس عن نفس شیئا, کوئی نفس اس دن کسی کے کوئی کام نہ آ سکے گا. Be afraid of that day. Nobody will pay anybody fair wages یا fair compensation. اور جزا کہتے ہیں fair wage کو. یہاں دو افراد کی بات ہو رہی ہے, یعنی two people, one who pays and one who receives it. یعنی یہ لین دین کا معاملہ جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو یہ آخرت میں نہیں چلے گا. No person can save you or rescue you at that day. It will not be accepted. ولا اور نہ, یقبلو, قاف با لام اس کا روٹ ورڈ ہے قبول, اور نہ قبول کیا جائے گا, ایکسیپٹ کیا جائے گا, منہا اس سے, شفاعہ, شین فا عین اس کا روٹ ورڈ ہے, شفاعت یعنی انٹرسیشن. اور یہ ہوتا ہے when someone appeals on someone's behalf. So on day of judgment, intercession will not be accepted for those who don't deserve it. یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جو شفاعت یعنی سفارش کرے گا اسے قبول نہ کی جائے گی, یعنی the ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے یہ کانسیپٹ ڈیولپ کر لیا تھا, اور انفارچونیٹلی مسلمانوں میں بھی یہ کانسیپٹ بہت عام ہو گیا ہے کہ ہم تو گناہ گار لوگ ہیں, مگر کچھ لوگ اولیاء اللہ یعنی سو کالڈ ہوتے ہیں, اولیاء اللہ یعنی اللہ کے مقرب بندے, اور کیونکہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں تو ایز لانگ ایز وی میک دیز پیپل ہیپی, ان کو ہم راضی اور خوش کر دیں تو پھر وہ قیامت کے دن ان کی سفارش کر دیں گے اور اللہ کی سزا سے بچا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں اس کانسیپٹ کو کلیئر کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو نہیں بلکہ اللہ کو راضی اور خوش کرنا ہے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے حق میں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا, جس سے اللہ راضی ہوگا, اسی کے حق میں سفارش بھی کی جا سکے گی, ورنہ اللہ کے اذن کے بغیر تو اس دن کسی کو زبان کھولنے کی بھی ہمت اور جرت نہیں ہوگی, حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی. تو یہ بات تو ہو گئی سفارش اور شفاعت کی کہ کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی. اب دوسرا یا نیکسٹ لیول کیا ہو سکتا ہے کہ اگر محض شفاعت اور سفارش سے بخشے نہیں جائیں گے تو کیا کوئی چیز دے دلا کے فائن پینلٹی وغیرہ دے کے چھوٹا جا سکتا ہے اس وقت, یعنی یہ سیکنڈ لائن آف ڈیفینس ہے. تو اس کے لیے فرمایا ولا اور نہ, یؤخذو, حمزہ خا زا اس کا روٹ ورڈ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے لینا, منہا اس سے, عدل, عین دال لام اس کا روٹ ورڈ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی جسٹس, کمپنسیشن, ایکول یعنی ایکول آف سم تھنگ, اور یہاں جسٹس مراد ہے یعنی عدل, یعنی نو ایکویولنٹ کمپنسیشن از گونا بی ایکسیپٹڈ. جیسے آپ دیکھیں کہ کسی کو کوئی مجرم ہوتا ہے, اس کو کوئی بیل دے کر ان کو فیصلہ ہونے تک چھڑانے کے لیے دیا جاتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مجرم کی جرم کے حساب سے مختلف بیل ہوتی ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ no person can ransom himself that day, no compensation will be accepted either, وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ, اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے, یعنی nor they will be aided by any way, shape and form. کہ اگر وہ کوئی امید رکھتے ہیں کسی سے کوئی مدد کی اس دن, یعنی جیسے کسی اینجل سے یا اللہ ہی سے کہ وہ ان کی مدد کرے گا, تو وہ بھی نہ ملے گی ان کو, یعنی no help coming from any direction. اور یہاں خاص طور سے ہم کہا گیا ہے, وہ یعنی ان کی طرف خاص اشارہ ہے, یہ خاص لوگ ہیں جن کو کوئی مدد نہ ملے گی, which suggests that there will be some people who will be helped. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے جن کو ہیلپ ملے گی اس دن, آمین.
यूनसरून کا آپ دیکھ لیں کہ روٹ ورڈ ہے نون صاد را, اس کا مطلب ہوتا ہے مدد یا ہیلپ, اسسٹنس. اور آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں کوئی مشکل اور مصیبت میں ہو تو کسی کی مدد لے لی جاتی ہے, یا کسی سے شفاعت یا سفارش لے لی جاتی ہے, یا مال کے ذریعے اپنے آپ کو اس مصیبت سے نکالا جاتا ہے. تو اس دن کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی سوائے نیک اعمال کے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کا کوئی حق مارا یا زیادتی کی تو اسی دنیا میں حساب برابر کر لے, کیونکہ وہاں نہ دینار ہوں گے, نہ درہم کام آئیں گے, اور نہ کوئی اور چیز. اس دن صرف نیکیاں کام آئیں گی. اگر کسی نے اپنا حق مانگ لیا وہاں پر تو اس دنیا میں, اور اس دنیا میں معاملہ برابر نہ کیا, تو پھر جس نے حق مارا اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی, اور جب اس کی نیکیاں نہ بچیں گی تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دی جائیں گے. استغفر اللہ. ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھا تھا کہ متقین کون ہوتے ہیں, یعنی وبالآخرۃ ہم یوقنون, وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. تو آخرت پر ایمان, اس پکا یقین اور اللہ سے ملاقات کی یاد, یہی انسان سے کوئی نیک عمل کروا سکتی ہے. ہمارا مسئلہ ہے یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اور اس کی رنگینیوں میں یا اس کی فکر اور پریشانیوں میں انہی میں گم ہو کے رہ جاتے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے ہمارے لیے, میرے اور آپ کے لیے, کہ یہ چند سالوں کی زندگی, بہت سے بات, کتنے سال جئیں گے ہم, 70-80 سال, اچھی بری جیسی تیسی تو گزر ہی جائے گی, مگر آخرت کی ایٹرنل لائف وہ کیسے کٹے گی؟ آپ دیکھیں کہ میں کبھی یعنی سوچتی ہوں کہ صحابہ کرام کیسے اس لیول کے درجے کر لیتے تھے, اس لیول کے نیک اعمال کر لیتے تھے کہ ہر چیز کی یعنی دین کی راہ میں کھپا دیتے تھے. وہ ان کی ڈرائیونگ فورس کیا ہوتی تھی؟ تو بات آخر میں یہی ہے کہ وہ جنت اور جہنم کو ایسے دیکھتے تھے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, ایسا یقین تھا ان کا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ ایسا یقین اور آخرت پہ یقین اور اللہ سے ملاقات کا یقین ہمیں دے, تاکہ ہم نیک عمل کر سکیں اور اللہ کی معصیت اور اس کی نافرمانی سے بچ سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارا آج کا تفسیر کا سیشن 5 آیتیں تھیں, لیکن اس ٹاپک کو مجھے کمپلیٹ کرنا تھا. جزاک اللہ خیر, آپ نے مجھے اپنے چند منٹ کے وقت کا صدقہ دیا. تو ہم جلدی سے اب تھوڑا سا وہ دیکھ لیتے ہیں ایکشن آئٹم, اور پھر ہم اپنے سیشن کو کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو اپنے عمل کے لیے دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ریئلی سنسیئرلی کوشش کرنا ہے کہ جو ہم کہیں, جو ہم دوسروں کو نصیحت کریں, ہم اس پہ خود بھی عمل کریں. اور پھر ہم یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہیلپ جو ہے نا وہ نماز اور صبر کے ذریعے آتی ہے. تو جب بھی ہم کسی مشکل میں ہوں, ہم ان 2 چیزوں سے, یہ ہمارا ہتھیار ہے, ان 2 چیزوں سے تقویت حاصل کریں. اور ہم یعنی ہم ریئلی ٹرائی کریں کہ ہم اپنی نماز کے ذریعے اور دیگر اعمال کے ذریعے بھی, جیسے ذکر اذکار ہے اور مختلف چیزیں ہیں, ان کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک کلوز کنیکشن بانڈ قائم کریں. اور ہم یعنی اپنا یہ جو ہمارا آخرہ کا ایمان اور اس پہ یقین ہے, جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی, اس یقین کو پختہ کریں. اور وہ کیسے یقین پختہ ہوگا؟ دیکھیے آپ, آئے دن ہم کسی نہ کسی کی موت کا ذکر سنتے ہیں کہ فلانا چلا گیا, فلانا چلا گیا. ایک دن ہم نے بھی چلا جانا ہے. جب ہم چلے جائیں گے دنیا سے تو کیا ہوگا؟ تو اپنی یعنی آخرت ہماری موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. That's the first step of آخرہ. ہمارا عمل وہیں رک جائے گا. تو ہم اس بارے میں سوچیں کہ ہمارا آخری وقت کسی بھی وقت آ سکتا ہے. We don't know when will be our last moment. تو ہم اس چیز کو سوچیں اور اس کے مطابق اپنے عمل کو بہتر بنائیں. اور اس کا ایک طریقہ کیا ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو ہم اپنے آپ کو اس طرح سے سوچیں, اس طرح سے محسوس کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں, اور یہ ہماری انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی ایک طرح سے ریہرسل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں خشوع کرنے والا, صحیح معنوں میں اس سے ڈرنے والا, صحیح معنوں میں آخرت پہ یقین کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں, اور